بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا شرف الدین صاحب، مولانا شیخ الحدیث عبدالکریم صاحب، مولانا جمعہ خان، دیگر حضرات علماء کرام جو بڑے اور عمر رسید اور معمر علماء. میں ایک طالب علم ہوں اور اساتذہ کے سامنے مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مجھے کس لیے بلایا ہے اور ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس لیے بلایا ہے. مولوی شرف الدین کو بھی پتہ نہیں کہ کس لیے بلایا ہے اور مولوی منظور کو بھی پتہ نہیں کہ کس لیے بلایا ہے. پھر ماشاءاللہ سارے لوگ ہیں پشتو زبان بولنے والے. میرے بچے بھی ہے پشتو، میں نے ایک شادی کی ہے، لیکن یہ کہ وہ جب مسئلہ ہوتا ہے چھوٹے بچے میرے پشتو بولتے ہیں، کہتے بابا بس میں ہمیشہ کہتا ہوں ہاں ہاں اور کچھ سمجھ نہیں آتا. بابا دا کار کی تا کم زانا رہا لے بابا میں جائے ہو دے میں کہتا ہاں ہاں. اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے یار میں پشتو شد پشتو ندانم چھے کنو کو گویا دل تراش من ندانم چھے کنو. مجھرہ خیر دے قیامت کے دن اللہ کے سامنے عرض کروں گا، اپیل کروں گا، سفارش کروں گا پروردگار سارے بدبخت تھے کنہوں نے کسی نے بھی اللہ رسول کی بات نہیں سنی. یہ دو بندے ہیں اے اللہ انہوں نے آخر تک جلسے میں میری بات سنی. تو دونوں نے کہا کہ حضرت ہم بھی تقریر سننے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، ہم لاؤڈ اسپیکر والے لوگ ہیں کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کو کب فارغ کرتے ہیں. تو آپ حضرات اگر تیار ہے تو میں کچھ گفتگو کر لوں، ورنہ تو میں بھی کوئی کرایہ کا ٹٹو تھوڑی ہوں. آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ دوستو انسان کی ایک ظاہری صورت ہے، ظاہری شکل ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پٹھانوں کے ہاں اور بلوچوں کے ہاں کوئی موٹا سا ہو اور قداور ہو اور لمبا ہو تو ہم کہتے کہ غٹ سڑے دے بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. بعض ایسے موٹے ہوتے ہیں جن کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، یا سوزوکی کے اندر ایک آدمی کی سیٹ لیتے ہیں، بس کے اندر دو آدمی کی جگہ گھیر لیتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی قیمت نہیں ہوتی. فرمایا ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے پٹھان اس کو جتنا بھی بڑا سمجھے، بلوچ اس کو سندھی جتنا بھی بڑا سمجھے، لیکن اس کا سینہ کالبیت الخرب جیسے کہ بیکار اور ویران اور پرانے قسم کے جو گھر ہوتے ہیں، بچے جا کر کے ان میں پیشاب کرتے ہیں، ان میں غول کرتے ہیں، اور وہ برباد قسم کے گھر ہوتے ہیں. جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے وہ سینہ کالبیت الخرب ویران گھر کے طرح، پرانے کھنڈرات کے طرح ہے. جیسے بچے جا کر اس میں پیشاب کرتے پرانے گھروں کے اندر، اور جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، جہاں قرآن کی آباد نہیں ہے وہاں شیطان پیشاب کرتا ہے. جہاں قرآن کی آبادی نہ ہو پٹھان اپنے کلاشیکوف سے آپ شیطان کو بھاگا نہیں سکتے، آپ اپنے جیتری سے نہیں. آپ کے پاس جو یولس جزے ہے اس یولس جزے سے بھی شیطان نہیں بھاگتا. شیطان جو بھاگتا ہے جس وقت آپ اللہ اللہ کریں گے، جس وقت آپ قرآن پڑھیں گے. اور فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، شیطان ایسے بھاگتا ہے جب اذان ہوتی ہے، شیطان کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. شیطان کو جو ہے نا
شیطان کو میرے پیارے پیغمبر مجھے بتاتا ہے کہ شیطان جس وقت آپ اذان دیتے تو شیطان ایسا بھاگتا ہے اور فرمائے وہ ڈز ڈز کرتا ہے، وَلَهُ زُرَاتٌ، ویسے پوری اپنی ہوا نکالتا ہے، گیس اپنی نکال لیتا ہے، بھاگتا ہے اذان سے۔ شیطان آپ کے یولس ڈزے سے نہیں بھاگے گا، آپ کے کلاشنکوف سے نہیں بھاگے گا، وہ بھاگتا ہے قرآن سے بھاگتا ہے، وہ بھاگتا ہے مولوی سے، وہ بھاگتا ہے، وہ بھاگتا ہے صحابی سے بھاگتا ہے، وہ بھاگتا ہے نبی سے بھاگتا ہے، وہ بھاگتا ہے تو اذان سے بھاگتا ہے۔ خیال کیجئے گا جس ملک کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، جن سینوں کے اندر قرآن نہیں ہوگا وہاں حکومت شیطان کی ہوگی، چاہے وہ جتنا بھی ہو۔ سمجھ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے؟ ٹوپی بھی نہیں، ٹائی لگایا ہوا ہے، ٹائی لگایا ہوا ہے، اور دنیا جہاں کی ڈگریاں اس کے پاس ہے، دنیا جہاں کی ڈگری ایف اے بی اے ایل ایل بی گریجویٹ ہے، فلانا فلانا فلانا، لیکن جس وقت اسے کہتے قرآن پڑھو، کیا کریں گے آپ اس کو؟ انسان کا ڈھانچہ جو ہے، اس ڈھانچے سے، اس شکل سے 6 فٹ ہو یا 7 فٹ کا آدمی ہے، موٹا بھی ہے، لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ اصل انسان وہ ہے جس کے اندر کچھ صفات ہوں۔ ان صفات میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا نظریہ درست ہو، انسان کا ایمان درست ہو، انسان کا اللہ کے بارے میں اس کو کیا نظریہ رکھنا ہے، آخرت کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے، انبیاء کے بارے میں کیا اس کو نظریہ رکھنا ہے، آخرت کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے، یہ سارا کا سارا ہمارے مدارس کے اندر یہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایک درجہ آتا ہم تو سادسہ کہتے ہیں، اس میں ہم شرعقائد، شرع مواقف، شرع مقاصد، اسی طرح عقائد کی کتابیں، ایسی مشکل کتابیں جو ذہین قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، استاد بھی بڑا محنتی ہوتا ہے، شاگرد بھی محنتی ہوتا ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایسی محنت کرتے ہیں، ایسی محنت کرتے ہیں، عام ملا بھی ناکام ہوتا ہے، عام ملا بھی وہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ ایمان پر کتنی محنت ہوتی ہے، عقائد پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض ہمارے ساتھی بس وہ ایسے تو انہوں نے کہہ دیا سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس سے کوئی پوچھتا ہے استاد جی ضرب زید عمرا، زید کو رفع کس نے دی؟ کہتے اللہ۔ کہتے عمرا کو نصب کس نے دیا؟ اللہ۔ ایسا نہیں ہوگا، ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے، عقائد پر بہت بڑی محنت ہوتی ہے، استاد بھی ماہر ہوتا ہے، شاگرد بھی ماہر، معقولات کی کتاب پڑھنے کے بعد، منطق و فلسفہ پڑھنے کے بعد پھر یہ عقائد کی کتابوں کو پڑھاتے ہیں۔ انسان کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے ایمان اس کا درست ہو، نظریہ اس کا یہ ہے کہ درست ہو، اس میں مدرسے میں محنت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے انسان کے لیے، کامل انسان کے لیے، جو اللہ کی نگاہ میں جس کو قیمتی انسان کہا جائے، اس انسان کے لیے ضروری ہے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو۔ ہمارے یہاں ایک علم ہے مدارس کے اندر، مولانا شرف الدین کے ہاں بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئٹہ کی بھی مدارس میں ہے، مولانا حنیف مرحوم کے بھی مدرسے میں ہے۔ ایک علم ہے، ایک مولانا عبد الکریم بوڑھا ہو گیا اور ایک مولانا شرف الدین بوڑھا ہو گیا، مولوی جمعہ خان بوڑھا ہو جائے لیکن اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جیسے بھی جائے گا مولوی منظور جتنے بھی محنت کرے اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے، اور وہ مفتیوں کا افتاء والا کورس ہے۔ فقہ حلال و حرام کی تمیز اس سے ہوتی ہے۔ ملک چلانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ کس طرح ملک کے اندر صرف انسان اپنی انفرادی زندگی میں نہیں، علم فقہ سے انسان کی پوری اجتماعی زندگی کی بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ بلدیات کے نظام کو کس طریقہ پر چلانا ہے، ملک کے نظام کو کس طریقہ پر چلانا ہے، عورتوں کے حقوق کس طریقہ پر ہے، مردوں کے حقوق کیا ہے، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے، ایک حکومت چھوٹی ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ یہ علم ملا کا علم ہے، یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ علم مدرسے میں ہے، یہ قومی اسمبلی میں نہیں ہے، یہ علم صوبائی اسمبلی کے اندر نہیں ہے۔ آپ ہمت کرو، اپنے کسی وکیل کو تو ہمارے ساتھ بٹھاؤ، اپنے کسی جج کو تو بٹھاؤ، وہ 1 2 تو کرے گا ABCD کے الفاظ، لیکن جہاں پر بات ہوگی اس کے دماغ انشاءاللہ خراب کر دیں گے۔ یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔
حلال و حرام کی جو تعمیل، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میں نے خود ایک جج سے خدا کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، جج سے میں نے کہا کہ اس چیز میں جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے، آپ کہتے میری ہے، ہم میں سے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ جج کا دماغ گھوم گیا، میں نے کہا بکواس نہ کر، صاف صاف بتا۔ وکلا بھی موجود تھے، وکلا بھی موجود تھے، اور وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے جج بھی موجود تھے، مولوی بھی موجود تھے، میں نے کہا دیکھو میں کہتا ہوں میری چیز ہے، آپ کہتے میری ہے، ہم میں سے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ تمہارے ہاں دو فریقوں کے جھگڑوں کو کس طریقے پر، قتل کے مسئلے میں کس طرح ایک آدمی یہاں پر ملتا ہے، اس میں کس طریقے پر قاتل کس کو اس محلے کے اندر مل جائے، ہم کس طرح اس کے قاتل کو معلوم کریں؟ ابھی تو ہو گیا نا، آپ کے ہاں قانون منظور ہو گیا نا، دیکھا کہ جہاں پر مرد اور عورت ٹھک ٹھک کرے، ٹھک ٹھک سمجھتے ہیں بابا، ٹھک ٹھک تو سمجھو نا، جہاں پر مرد اور عورت آپس میں لگ جائیں، کہیں پر مسئلہ خراب ہو گیا نا، تعلق ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹھک ٹھک کر دیا، ٹھک ٹھک کر دیا، کہتے ہیں اب مرد کے جو ہے نا وہ انڈے نکالو، اس کو نامرد بناؤ، یہ پاکستان سے قانون منظور ہو گیا، تو عورت کا کیا ہے، اس کو کیا کرو؟ شریعت تو کہتی ہے مرد اور عورت دونوں شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کریں گے، تو بتا اس عورت کو پالتا ہے مزید یہ سلسلہ چلتا رہے، مرد کو نامرد کریں گے نا، وہ کہتے کیوں؟ ابھی قانون منظور نہیں ہوا، تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا، اگر یہ ہاتھ یہ راضی نہ ہو تو یہ کس سے تالی بجائے گی؟ یہ تو ادھر ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، اور اگر یہ کہ اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ تالی بجانا چاہ رہے یہ بھی نہیں ہے تو یہ کس پہ بجائے گا؟ تالی دونوں سے بجتی ہے، ٹک ٹک دونوں نے کیا ہے، ٹک ٹک تو دونوں نے کیا، پھر آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر مرد کو تو سزا کر کے کہ اس کو نامرد، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رجم کی سزا ہے، حدود کے کوڑوں کی جو سزا ہے، وہ کافی نہیں ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو؟ اور جیسے جانوروں کے بکروں کے ان کے اللہ پر فوتے نکال کر کے اس کو کراچی میں کٹا کٹ کرتے، اب تم مردوں کا نکال کر کے کٹا کٹ کھاؤ گے کیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس قسم کے غیرت قسم کے جو قرآن و سنت سے جو ناواقفوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ عورت کو تو عورت کے لیے کیا سزا ہے، ان کے لیے کیا سزا تم نے مقرر کی ہے؟ پھر شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو دونوں کی یہی سزا ہے، مرد شادی شدہ غیر شادی شدہ، پھر اس کے ثبوت کے طریقے تمہارے پاس کیا ہے، اصول اس کے کیا ہے، تم کس طریقے پر، عین موقع پر کوئی موجود نہیں تھا، کیا عورت کے کہنے پر کس طریقے پر تم اس کو ثابت کرو گے؟ یہ اصول تمہارے انگریز کے پاس نہیں ہے، یہ اصول مفتیوں کے پاس ہے، یہ اصول اللہ کا بھلا کرے فقہا کے ہاں ہے، یہ اصول مجتہدین کے پاس ہے، یہ اصول قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ آپ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں، بس کرتا ہوں۔ دوسری چیز انسان کے اندر ضروری ہے کہ حلال و حرام، ملک کا نظام سود کے بغیر ملک چلتا نہیں ہے، جب سے یہ پاکستان جب سے بنا ہے سود، ربا، یہ شیخ الحدیث مشائخ بیٹھے ہوئے مشائخ حدیث، ان سے پتہ کرو، جو آدمی سود کھاتا ہے کھلاتا ہے، سود والا مسئلہ کرتا ہے، وہ ایسا اس کی سود کی 70 نحوستوں میں سے ایک کم نحوست یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ یہ میں اخبار جنگ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، حدیث رسول بتا رہا ہوں۔ بھائی آپ کو تو انار چاہیے نا، انار کھانا ہے، انار چاہیے تو قندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی کوئٹے میں سبزی منڈی میں مل جاتا ہے۔ یا انار کھانے کے لیے تم کہاں جاؤ گے؟ قندھار جاؤ گے؟ کراچی والے کو قندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ انار جب کراچی میں ملتا ہے، قندھاری انار ملتا ہے، تو خامخواہ قندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں نفع چاہیے، تمہیں پرافٹ چاہیے، اور تمہیں اللہ کا بھلا کر ملک کا نظام چاہیے، تو علماء بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے، ہم آپ کو وہ نظام دیں گے، ملک چلے گا، نفع آئے گا، حلال کمائی آئے گی، حلال روپے آئے گا،
رب بھی راضی ہوگا، ملک بھی چلے گا۔ وہ سارا نظام ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے، بس اس حرام خوری کے اندر علماء نے انہوں نے منظور کرائے، انہوں نے چیلنج کی، بس ایسے ہی ہے سارا کا سارا نظام۔ خیر یہ باتیں مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ پہلی بات انسان کا ایمان درست ہو، نظریہ اس کا درست ہو، ایمانیات عقائد باقاعدہ علم کلام میں مستقل ہمارے ہاں اس پر محنت ہوتی ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ حلال و حرام کی تمیز ہو، اس پر الحمدللہ مدارس کے اندر محنت ہوتی ہے۔ تیسری چیز تزکیہ باطن ہو، تزکیہ باطن، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، عداوت سے، غیبت سے، جغل خوری سے، ان چیزوں سے آدمی پاک ہو۔ یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے۔ میں آپ کے علم میں ہوگا پاکستان میں اسکولوں کے لیے جو ترجمہ قرآن لازم قرار دیا ہے، یہ 3-4 سال سے میں جاتا ہوں، دیوبندیوں کی طرف سے میں ہوں، بریلویوں کی طرف سے ایک عالم ہے، شیعوں کی طرف سے ایک ہے، اور اللہ کو اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی ایک عالم ہے۔ ہم 5 مولوی ہیں۔ مولانا عبدالکریم تو کہتے ہیں ائمہ 4 ہے، لیکن ہم لوگ ائمہ 5 ہیں۔ مولوی جمعہ خان کہے گا ائمہ 4، میں ائمہ 5 کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ترجمہ یہ ہے کہ مرتب کیا ہوا اسکولوں میں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ جانتا ہے کہ میں اندر گیا ہوں، کچھ بھی نہیں، تباہ، کچھ بھی نہیں۔ مدرسہ گیا بھی گزرا ہے۔ ابھی کچھ میں آئے تھے، ابھی کچھ فوجی حضرات کل پرسوں آئے تھے مجھے کہنے لگے آپ کی زیارت کے لیے۔ میں نے کہا کر لو زیارت۔ ہاں، بڑے بڑے میجر کرنل جنرل آئے زیارت کے لیے۔ میں نے کہا کر لو زیارت۔ میں تھوڑی اسپین ہوں، میں تو دور بولا ہوں، کرو زیارت، کر لو زیارت۔ لیکن آپ سے عرض کر دوں مدارس میں جتنی بھی کمزوری آ گئی ہے، کوتاہی آ گئی ہے، آج کا مولوی ابو بکر نہیں ہے، آج کا مولوی عمر بھی نہیں ہے، عثمان علی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں چمن والے خدا کا شکر ادا کر دو، پھر بھی مدارس میں الحمدللہ دین باقی ہے، دین کا اشاعت کر رہا ہے، یہ محنت کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی محنت ہے یہ سب کچھ۔ کہتے مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ تو مدرسہ تمہیں کیا دے گا؟ کار دے گا، کوٹھی دے گا، ڈالر دے گا؟ مدرسے والے خود چندہ کرتے ہیں، تمہیں کیا دے گا؟ مدرسے نے ہمیں کیا دی ہے؟ قرآن دیتے ہیں، حدیث آپ کو دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، علم کلام پڑھاتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے۔ مجھے ایک میجر نے کہا کہ آپ کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر۔ کہتے یہ سارے سبجیکٹ پڑھاتے؟ میں نے کہا سارے سبجیکٹ پڑھاتے، اور میں پڑھا چکا ہوں، یہ سب کچھ پڑھا چکا ہوں اور پڑھاتا ہوں۔ یہ کام تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ یہ حافظ حمید اللہ بیٹھا ہوا ہے، ایک تو حمداللہ، یہ حمید اللہ، دونوں میں فرق ہوں۔ آپ کے تو چمن کے دونوں کے دونوں، حمداللہ حمید اللہ، اسے پتا کرو۔ کویت والوں نے منت مانی تھی، پھر بھی کہتے کہ علماء کچھ بھی نہیں کرتے۔ حکومتوں نے منت مانی تھی کہ ہمارے پاس آ جاؤ نا، کہ سیارات، دراجات، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس اللہ پر ڈیفریزر ہے، فواکے، ماشاءاللہ، اتنا کھاؤ گے مولوی صاحب؟ کویت والوں نے کہا۔ میں نے کہا مولوی کو زیادہ کھلاؤ گے تو پھٹ جائے گا مولوی، ضرور نہیں۔ ہم غریب کو مدرسے کی دال کھانے میں دیں۔ علماء کی کیا علماء کی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے قربانی نہیں ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے۔ پیسے کمانا سب جانتا ہے، پیسے کمانا سب کو آتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں مفتی نظام الدین نے، آپ حیران ہوں گے، ایم اے کرنے کے بعد 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں مشکل سے کوئی جا کر کے 6-7 سال کے بعد ایم اے کرنے کے بعد مشکل سے جا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرے۔ 700 صفحات کی کتاب مفتی نظام الدین نے صرف 20 دن میں لکھا، سب کو سبحان اللہ۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ دا ملا دا چشتی تو آپ کو کیا چشتی چاہیے؟ 20 دن میں بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ماہر
ایسے اپنی انگلیاں کاٹ رہے تھے. آج بھی مولانا امداد اللہ سے جا کر کے پتہ کرو بنوری ٹاؤن کے اس کے مناقشہ میں, اس کے وائبہ میں ہم موجود تھے. پروفیسروں نے ایڑی چوٹی کی زور لگا دی لیکن ان سے کچھ ہوا نہیں. ایک پروفیسر سے کہا کہ انہوں نے تو پوچھا تھا کبو, اس سے سندھی میں کہا کہ اس سے پوچھ لو کہ یہ کیا ہے. تو اس نے سندھی میں کہا کہ معلوم پو تھے تو یہ مولوی جو کہاں تو دنیا میں کوئی کتاب چھڑوی کو نہیں. اس مولوی نے خدا کی قسم دنیا میں کوئی کتاب چھوڑی نہیں. یہ صلاحیتیں اللہ نے علماء کو دی ہے. اگر انگلش کے 4 لفظ نہیں آتے تو اس پر تو مغرور نہ ہو. مدارس میں محنت ہوتی ہے قرآن پڑھانے کی. قرآن کس طریقے پر پڑھا جاتا ہے, حفاظ کا اپنا وظیفہ ہے, قاریوں کا اپنا وظیفہ ہے. یہاں جتنے پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین, لیکن قاری کہے گا غلط پڑھ رہے. قاری کہے گا یہ نہیں ہے, آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین, آپ کہیں گے لا الہ الا محمد رسول اللہ. قاری کہے گا کہ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا. محمد رسول اللہ نے اس طرح نہیں پڑھا, ابو بکر عمر عثمان نے اس طریقے پر نہیں پڑھا. وہ اس کو آپ کو نہیں چھوڑے گا, اس کے وہ آپ کی گرفت کرے گا. مدارس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سبحان اللہ سبحان اللہ, معصوم بچے. ایک کالا سا بچہ میں نے خود سعید آباد میں دیکھا جہاں پر جلسہ تھا, آپ کے چرچے سے بڑا جلسہ تھا. وہ بچہ جو قرآن پڑھ رہا تھا میرا دماغ خراب ہو گیا. اس نے لوگوں کو حیران کر دیا, ایسا قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے اس بچے کو پٹھانا اس بچے کو میں نے بلا کر کے میں نے کہا کہ بچہ آپ نے کیا پڑھا؟ کہا کہ حفظ بھی کیا ہے اور 7 عشرہ کا قاری. یہاں جتنے مولوی بیٹھے 7 عشرہ کوئی بھی نہیں, یہ کوئی 7 عشرہ نہیں ہے. کہنے لگے کہ حفظ بھی کر چکا ہوں 7 عشرہ کا, رنگ کا کالا سا. میں نے کہا کہاں کے؟ کہنے لگے ایران سے آیا ہوں. ایران سے. میں نے کہا کہ گھر گئے؟ کہنے لگے 4 سال سے نہیں گیا ہوں. استادوں کا پٹھان تھا. استاد نے کہا کہ مولوی صاحب یہ اتنا خطرناک ہے, اتنا ماہر آدمی ہے, قرآن کا کمپیوٹر ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا. اتنا ماہر ہے, ایسی پیاری آواز اس کے قرآن پڑھنے. میں نے کہا آپ گھر نہیں گئے؟ کہنے لگے نہیں گیا ہوں. کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے بس میں نہیں گیا ہوں, سرباز کا ہوں, ایران سرباز. میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے بس نہیں گیا. تو پھر میں نے پوچھا بلوچی میں آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے میرے ماں باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں, میرا کوئی بھی نہیں ہے. مدارس میں بھی مانگ کر کے خدا کا شکر ادا کر دوں. بلوچستان کا ماحول یہ دیکھو کیسے پیارے پیارے چہرے ہیں, اور بعض ہمارے پاکستان کے ملکوں کا نام نہیں لیتا. سمجھ میں نہیں ہے. یہ پگڑیاں, یہ چہرے, یہ خوبصورت چہرے, آسمان آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, اور آسمان ان دمبوں کو اور ان اللہ آپ کا بھلا کرے بکروں کو بھی آسمان دیکھ رہا ہے. ٹوپی بھی نہیں, ٹائی لگائی ہوا دا شلوارم نشتا, آسمان ان کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ بلوچستان میں علماء کی محنت ہے, یہ علماء کی محنت ہے. آپ اپنی مسجدوں کو بھی دیکھ لو, ان مسجدوں کو جاؤ کہ پکی مسجدیں بنی ہوئی ہے آپ کے پاکستان کے انہی صوبوں میں. نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا کوئی ناظم ہے, آپ کے ملک کا کوئی چیئرمین ہے, آپ کا کوئی ایم این اے ہے, آپ کا کوئی ایم پی ہے, اس سے پوچھتے کہ جنازے میں کتنی رکعتیں؟ کہتے 4 رکعتیں. دوسرا کہتے کہ 2 رکعتیں. کہتے آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کہا آتی ہے, سناؤ. کہتے تم بیٹھ جاؤ, تم کو دعا قنوت آتی ہے؟ تو وہ دوسرا چیئرمین کھڑا ہو کر کے کہتا کہ ہاں مجھے دعا قنوت سناؤ. الحمدللہ رب العالمین. کہتا تم بیٹھ جاؤ. تیسرے کو کہا, یہ آپ کے کراچی کے صحافی گئے, ٹیلی ویژن والے صحافی گئے, یہ گئے جا کر کے 40 آپ کے اس قسم کے بڑے بڑے میرپور خاص ان علاقوں میں سندھ میں, اور آپ کو دعا قنوت آتی؟ جی. وہ کیا ہے؟ قل واللہ احد اللہ الصمد. ایک آدمی کو بھی دعا قنوت نہیں ہے. آپ میں سے جن کو دعا قنوت نہیں آتی ہاتھ کھڑا کرے. اور جن کو آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. آسمان تو گواہ ہے, یہ علماء کی محنت ہے, یہ تبلیغی حضرات کی محنت ہے.
یہ علماء کی محنت ہے، یہ تبلیغ حضرات کی محنت ہے، یہ اللہ والوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اور آپ کی طرف سے ملتا کیا ہے؟ وہ آپ کے یہاں کا مسلم باغ کا کوئی پٹھان، اس کے پاس ہمارا ساتھی گیا، اس نے کہا کہ یہ میں مدرسے بنا رہا ہوں، سیٹ صاحب اس کا رشتہ دار بھی تھا، کہا کہ چندہ دے دو مدرسے کے لیے، کہا کہ گاڑیوں کی ٹائر نہیں ہے، مزدوروں کی تنخواہیں بھی اس ہفتے میں نہیں، اس مہینے میں نہیں دی ہے، اخراجات بہت زیادہ مہنگائی ہے، 4000 اٹھا کر کے مولوی صاحب کو دے دیا، مدرسے چلا۔ اور وہی سیٹ تمہارا پٹھان جب یہاں سے کراچی جا رہا تھا گاڑیوں کے ساتھ، تو وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو اس سے سوراب سے آگے جا کر کے یہاں پر وہ آگے وہ لوگ، آپ سمجھ رہے؟ کاڑے تم کا گاڑی روکے، گاڑی روک لی، اس کے ساتھ جتنے چمچوں کی گاڑیاں تھیں ان کو سب کو روکا، موبائل بھی لے لیا، پیسے بھی لے لیا، سارا کا سارا لے کر کے کہا کہ پٹھان صاحب اب چلا جا، اس کو باقی کچھ تو کہا کہ تم چلے جاؤ، سیٹ کو اٹھایا، کہا یہ ہمارا مہمان ہے، 40 کروڑ تم دے گا تو پھر ہم چھوڑے گا ورنہ نہیں چھوڑے گا۔ آخر کار چلتے چلتے 25-26 کروڑ پہ پٹھان نے وہ پیسے دے دیے۔ یہ وہی غریب ہے جو مدرسے کو 4000 دیے، یہ وہی مسکین ہے کہ جس نے مدرسے کو 4000 دیے، اور یہاں انہوں نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے، یہ جب تک ہمارے پاس یہ خان صاحب رہے گا، آپ کسی مسلم باپ کے سمجھے، کہا کہ یہ ہمارے پاس رہے گا، اور جب یہ پیسہ پورا کر دیں گے تم لوگ پہنچ جاؤ گے تو پھر چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں۔ تو انہوں نے اپنے پیسے لے لیے اور خان صاحب کو چھوڑ دیا، کہا خان صاحب تم چلے جاؤ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بہت ہماری خدمت کی، کافی ہمیں دے دیا، ہمارا گزارا ہو گیا، اب 5-6 مہینے تک چلائیں گے اس کو، جب ہمارا پیسہ ختم ہو گیا تو ہم تمہیں فون کریں گے پیسے پہنچانا، اگر تم نے نہیں پہنچا خدا کی قسم ہم مسلم باغ بھی پہنچیں گے۔ سندھ میں خود ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں، اس کو تقریباً 25-26 دن اس کو چوروں نے ڈاکوں نے اپنے پاس اس سے کروڑوں پیسے لے لیے، کروڑوں، شوگر کا مریض۔ تو ہم لوگ گئے اس کے سائیں چھالا خوش ہے خیرہ چھا، کہتے بابا ڈاڈو عذاب میں مبتلا، کروڑوں سے لے لیے۔ اور جو قریب اس کا مدرسہ تھا، مدرسے والے سے میں نے پتہ کیا، اس نے کہا خدا کی قسم آج تک مجھے یاد نہیں اس نے 1000 روپے دیا، مدرسہ اس کے قریب تھا۔ اس لیے میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا، میں آپ کو تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ سارے کے سارے مولوی بنے، آپ سارے مولوی بنیں گے تو ہم لوگ زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ آپ لوگ نہیں سمجھے؟ لیکن اپنے بچوں کو ناظر قرآن تو پڑھاؤ، کون تیار؟ اپنے بچوں کو نمازی تو بنا دو، اپنے بچوں کو دیندار تو بنا دو، تم پیسے کماؤ، آسمان پہ جاؤ، جہازوں میں گھومو پھرو، کون تمہیں منع کرتا ہے؟ کون تمہیں منع کرتا ہے؟ لیکن یہ جو پیسہ کمانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی، میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہو، 2 مہینے میں نے بھی پی ایچ ڈی کی، یہ سب کچھ کالج اور یونیورسٹی اس تک ہے بس، اور کچھ نہیں، یہ صرف اس تک ہے۔ آپ کو کس نے پڑھا ہے؟ ماسٹر، اس کا استاد کون ہے؟ فلانا ماسٹر۔ آپ کو کس نے پڑھا؟ فلانا ماسٹر۔ اس کو کس نے پڑھا؟ ماسٹر۔ اس کو کس نے پڑھا؟ ماسٹر۔ آپ کو کس نے پڑھا؟ ماسٹر۔ بس یہ ٹر ٹر ٹر، کوئی بھی ان میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، کوئی بھی نہیں، ماسٹر ماسٹر ماسٹر، ٹر ٹر ماسٹر۔ ضرور اپنے بچوں کو اسکول پڑھا، میں اسکول کے مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ ٹر ٹر صرف دنیا تک، آخرت کے لیے ٹر نہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ضرورت ہے، لیکن یہ ٹر ٹر صرف دنیا میں ہے، یہ ٹر ٹر صرف دنیا میں، آخرت میں ان کا ٹر نکلے گا، آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے آپ جائیں گے، یہاں سے جائیں گے کہ شرف الدین آپ کے استاد کون ہیں؟ فرماتے مولانا حسن جان شیخ الحدیث۔ حسن جان میرے بھی استاد ہیں، مولی شرف الدین کو اس کا علم نہیں ہے، میں نے بھی حسن جان سے اجازت حدیث لی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے میرے لیے سند لکھی۔ مولانا حسن جان سے پتہ کرو گے، وہ کہے گا مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ مولانا عبدالحق کا نام تھا جبریل ہندوستان میں،
میرے شیخوں کے شاگرد تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے مولانا عبدالحق کو ہندوستان میں لوگ مولوی عبدالحق مولانا عبدالحق نہیں کہتے تھے، ہندوستان میں دیوبند میں جب پڑھاتے تھے تو اس کا نام تھا جبریل۔ اللہ سب کو جبریل بنا دے، جبریل کے صفات تھے۔ مولانا سمیع الحق جب شہید ہو گیا، میں گیا کوڑا خٹک میں، میرا بیان ہو گیا، اس سے پہلے بھی میرا بیان ہو گیا، کوڑا خٹک والوں کو میں نے خود بتا دیا کہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، مولانا عبدالحق کا نام ہندوستان میں تھا جبریل، سب کو سبحان اللہ۔ اور وہ عبدالحق سے پتہ کرو گے، وہ کہے گا کہ رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے پتہ کرو گے آپ کا استاد کون ہے، وہ آپ کو بتا دے گا شیخ الہند، مفسر قرآن، فقیہ اور مجتہد، فقیہ، مفسر، محدث، کمزور قسم کا آدمی لیکن علوم کا حامل القرآن و سنہ، ایسا فقیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن، محمود الحسن نہیں محمود حسن، ان سے پتہ کرو گے تو کہے گا آپ کو کہ ایک ایسا فقیر اور مسکین جس کے قمیص کے بٹن بھی نہیں ہے، اس کا نام ہے قاسم العلوم والخیرات، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پتہ کرو گے وہ کہے گا کہ عارف باللہ اور مفسر محدث شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی سے پتہ کرو گے وہ آپ کو کہے گا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا استاد کون ہے، وہ کہے گا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پتہ کرو کہ آپ کا استاد کون ہے، وہ بتائے گا میرے والد احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ کرو گے وہ کہے گا محدث دوران اپنے زمانے کا عظیم محدث ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی ہے۔ اس سے پتہ کرو کہ تمہارا استاد کون ہے، وہ کہے گا ابراہیم الکردی، میرے والد ابراہیم الکردی۔ ان سے پتہ کرو کہ آپ کا استاد کون ہے، وہ بتائے گا صفی الدین ابن محمد ہے، صفی الدین ابن محمد سے پتہ کرو گے تمہارا استاد کون ہے، وہ آپ کو بتائے گا احمد بن علی ابن عبد القدوس الشناوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پتہ کرو گے وہ کہے گا کہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین۔ ان سے پتہ کرو گے وہ آپ کو بتائے گا زین الدین زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پتہ کرو گے وہ کہے گا حافظ ابن حجر۔ ابن حجر سے پتہ کرو گے وہ کہے گا ابراہیم ابن احمد۔ ابراہیم ابن احمد سے پتہ کرو گے وہ آپ کو کہے گا کہ میرا استاد ابو العباس احمد بن طالب ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا ابو علی حسین ابن مبارک ہے۔ ابو علی حسین ابن مبارک سے پتہ کرو گے وہ کہے گا شیخ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ میرے استاد ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودی ہے۔ ان سے پتہ کرو گے وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے استاد ابو محمد عبداللہ بن احمد ہے۔ ان سے پتہ کرو گے وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے استاد ابی عبداللہ محمد بن یوسف ابن مطر الفربری ہے۔ ان سے پتہ کرو گے وہ کہے گا میرے استاد امام بخاری ہے۔ وہ کہے گا احمد بن اشکاب ہے۔ وہ کہے گا محمد بن فضیل ہے۔ وہ کہے گا ابو عمارت بن القعقاع ہے۔ وہ کہے گا ابو زرع ہے۔ وہ کہے گا ابو ہریرہ ہے۔ وہ کہے گا پیارے محمد۔ پیارے محمد سے بتاؤ گے کس نے بتایا، وہ کہے گا جبریل۔ جبریل تو کہاں سے ہے، وہ کہے گا آسمان سے ہے۔ یہ ٹر نہیں ہے، یہ ماسٹر نہیں ہے، نعرہ تکبیر، یہ ماسٹر نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ مولوی لوگ جب پڑھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں الباء للالصاق۔ اگر آپ الصاق کو نہیں سمجھتے تو ہم کہتے ہیں الباء للٹچ، ٹچ۔ الباء للالصاق اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو الباء للٹچ، ٹچ کردن، ٹچ، سمجھے؟ یہ ٹچ، یہ با آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک آدمی مولوی جمعہ خان غرق ہو رہا ہے دریا میں رسی یہاں سے پھینک رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں خشکی پہ کھڑا ہوں، جمعہ خان صاحب اس کو پکڑ لو۔ جمعہ خان اس کے کنارے کو پکڑے گا، رسی کو کھینچ کر کے اس کو خشکی میں نکال دوں گا۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، اللہ فرماتے کہ یہ ایک سرا اس کا میرے ہاتھ میں ہے، تم اس کو پکڑ لو، جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا جائے۔ یہ اسی کے لیے ہے، ہم لوگ مولوی لوگ یہی کر سکتے ہیں۔ جو کچھ ہم غریبوں سے بنتا ہے، جو کچھ ہم غریبوں سے بنتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا شرف الدین کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور اس ادارے کو اللہ پاک ترقیوں سے نوازے۔ جن طلباء نے یہ کہ حفظ مکمل کیا ہے یا جنہوں نے جن کی دستار بندی ہے دورہ حدیث مکمل کر چکے، آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی، میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سارے مولوی بننا کوئی ضروری نہیں ہے، مفتی بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں محلے میں کچھ علماء تو ہوں مستند، کچھ علماء تو ہوں، کچھ فقہاء تو ہوں، کچھ اللہ والے تو ہوں، باقی کم از کم قرآن کے تو ناظرہ پڑھنے والے تو بن جائیں۔ قرآن پڑھنے کے آداب ہے، پٹھانوں کی اصلاح کاری غلام نبی نے کی۔ پٹھان اور بلوچ جو ہے نا یہ صحیح قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ کے اس کوئٹہ کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی محنت ہوگی،
کتنی محنت ہوگی، یہ علماء کی محنت ہے۔ آج میں عرض کر رہا ہوں کہ قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ چہرہ پنجاب کے جلسوں میں نہیں ملتے، یہ چہرے سندھ کے جلسوں میں نہیں ملتے، یہ چہرے بلوچستان میں ملتے، خیبر پختونخوا میں ملتے، اس طرح کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں۔ جی ہاں، سندھ میں جاتا ہوں، سندھی میں بیان کرتا ہوں، میں سندھی جانتا ہوں، سندھیوں سے میرا رابطہ ہے، لیکن نہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء کی محنت ہے، لیکن جہاں جہاں علماء نہیں گئے وہاں تاریکی تاریکی۔ ہمارے اس لسبیلے کے علاقے میں کچھ ایسے علاقے ہیں، اب الحمدللہ کچھ علماء وہاں پہنچے جہاں علماء نہیں گئے۔ اللہ کے بندوں، چمن والے آپ مجھے تھوڑے پیسے دے رہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں بغیر جنازے کے دفن کرتے بلوچ لوگ، اور پھر اس کی قبر کے اوپر سرخ پٹی باندھتے ہیں، قبر کے اوپر سرخ پٹی باندھا ہے، یہ ہم لوگ بلوچ لوگ کرتے ہیں، اور نشانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں اگر کسی کو جنازہ آتا ہو یہاں سے گزر کر کے اس کی جنازہ پڑھ لینا، ہم نے بغیر جنازہ کے اس کو دفن کر دیا۔ یہ اب بھی ہے، یہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب ہے نا، سمجھ میں ہے نہیں، جام، ایسے بھی جام ہے، جام ہو، گاڑی جو پنچر ہوتی ہے نا پھر جام، انجن جب خراب ہوتا ہے نا پھر جام، مودی جمعہ خان جب گاڑی بند ہو جاتی ہے انجن خراب پھر جام، تو یہ جام ہی جام ایسا ہے۔ اور وزیر اعظم کو، غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، یہ کیا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ بتاتے کہ تو وزیر اعظم، اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہے، اب کیا کرو؟ اس کو پینے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے کون ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جب بوتل ہے وہ اس بوتل میں رنگین پانی ہوتا ہے، یہ تو صاف ہے نا۔ اب تو آپ لوگ سمجھ گئے، اب سمجھ میں آئے نہیں ہے، رنگین قسم کا پانی جب چڑھاتے نا تو پھر پتہ نہیں ہوتا محمد کون ہے، قرآن کون ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، علماء کون ہے۔ اور یہاں سے جب ہمارے یہ بڑے حضرات جاتے امریکہ میں دو پارٹیاں ہیں مضبوط قسم کی، ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ اس کا انتخابی نشان جو ہے نا وہ ہاتھی ہے، اور جو بائیڈن جو ابھی آیا اس کا انتخابی نشان گدھا ہے۔ پہلے ہاتھی کی حکومت اب گدھے کی حکومت، پتہ کرو۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان کا تو انتخابی نشان کیا ہے؟ کتاب ہے نا، سمجھ؟ ہمارے بلوچوں میں وہ ووٹ مانگنے کے لیے جب جاتے ہیں نا کہ کتاب کو ووٹ دو گے یا سردار کو ووٹ دو گے، تو بلوچ سے پوچھا کہ سردار بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ کہتے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے بلوچوں نے اس طرح جواب دیا کہ سردار بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، تو بلوچ نے کیا کہا اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن سردار چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اور پٹھان سے پوچھا کہ اللہ بڑا ہے یا خان بڑا ہے، تو پٹھان نے کہا خدا تمہیں اس طرح پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان۔ سمجھ میں نہیں ہے، پٹھان نے تو فیصلے ہی نہیں کیا، اس نے کہا مولوی صاحب اللہ آپ کو پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کیا، میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، خان بڑا ہے۔ تو آپ کا انتخابی نشان ہے کتاب، تو بلوچ کے ہاں سردار گیا کہ مجھے ووٹ دینا، مولوی گیا کتاب کو ووٹ دینا، ہمیں ووٹ دینا، تو ہمارے بلوچن خواتین اے اللہ ہم حیران ہیں، کتاب کو ووٹ دیں یا سردار کو ووٹ دیں؟ اے اللہ مولوی نے ہمیں پریشان کر دیا، کتاب کو ووٹ دے، قرآن کو ووٹ دے یا سردار کو ووٹ دے؟ آخر کار پھر بلوچوں نے فیصلہ کیا، کہا کہ کتاب اللہ تو ہمیشہ ہمارے گھر میں رکھا رہتا ہے وہ، لیکن سردار 5 سال کے بعد ایک مرتبہ اس کو ووٹ دے۔ سمجھ میں نہیں؟ وہاں سردار تو 5 سال کے بعد آتا ہے، کبھی ہمارے مہمان نہیں، کتاب تو ہمیشہ ہمارے گھر کے اندر رکھا ہوا۔ مجھے ٹیلی ویژن والے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن والے نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کی دوستی کتنی ہے؟ میں نے کہا دوستی مستی ہماری کچھ بھی نہیں بھائی، ہم تو اپنا چندہ کرتے ہیں،
مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بنے گا مجھے کچھ دے گا میرے مدرسے میں تو وہی بیکاری آدمی پھر چندہ مانگتا رہا. مجھے تو پکی بات ہے فضل الرحمان کچھ نہیں دے گا، لیکن میں نے کہا فضل الرحمان جتنا بھی خراب ہو نا، یہ تمہارے کتو بتو اکتو ابسو کلو اجمون یہ جس قسم کے بھیڑے ہیں، فضل الرحمان پر پھر بھی ان کو قربان کر دو. کم از کم تو وہ پکا مسلمان ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، ایک عالم دین ہے. اور میں نے کہا کہ گھوڑا جتنا بھی خراب ہو، اونٹ جتنا بھی خراب ہو، نیچے والے سواری سے بہتر ہے. نیچے والے سمجھ گئے؟ سمجھ نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ کہتے گدھا. میں نے کہا میں گدھا نہیں کہتا، تم کہتے. آپ نے تو سنا ہوگا. میں نے کہا میں گدھا تو نہیں کہتا، آپ کہتے کہ گدھا. اس لیے تبلیغ جماعت ہماری سمجھے، گشت کرو، تبلیغ جماعت میں نماز بھی سیکھو، تبلیغ جماعت کے ساتھ جاؤ. مدارس بھی آپ کے ہیں، آپ کو مبارک ہو. بچے بھی آپ کے ہیں. ختم نبوت بھی ہمارا ہے. ختم نبوت میں بھی ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. اللہ کا بھلا کریے کہ جہاد کو بھی ہمیں سنبھالنا ہے. جہاد کو ہمیں سنبھالنا ہے. یہ ہمارے بعض مولوی بیٹھے ہوئے ادھر کہتے ہیں کہ انگلش کے بغیر کیسے دین کی خدمت کریں گے. انگلش کے بغیر، انگلش کے بغیر، انگلش جب تک نہیں آئے گی دین کی کیسے. آپ نے دیکھا کہ پٹھانوں نے امریکہ کو اور روس کو انہوں نے انگلش پٹھانوں نے نہیں سیکھا، انہوں نے الحمدللہ پشتوں میں بتایا کہ اسلام اس طرح. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ انگلش تو وہ بولتے ہیں نا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ آ رہے زلمے خلیل زلیل پتہ نہیں کون ہے، زلمے خلیل، وہ جب آ رہے ہیں تو اپنے وہ رجسٹر اٹھا کر اس طرح، اور طالبان پگڑی کے ساتھ اس طرح. بے غیرت کا نظر ہمیشہ نیچے ہوتا. بے غیرت مرد کو آنکھیں دکھا بھی نہیں سکتا. اگر زندہ ہے تب بھی غیرت سے زندہ ہے، مریں گے تب بھی غیرت سے مریں گے. اور تم زندہ ہو تب بھی بے غیرت ہو، مرو گے پھر بھی تم پہ لعنت ہو بے غیرت. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ دنیا نے، پوری دنیا نے دیکھا، ملت کفر دیکھ رہا کہ کالی پگڑیاں ظالم کے بچے وہ قطر میں کتاب اٹھا کر کے کہتے کہ ننتا سو ماسرہ پختہ خبر کے زی انگلش نہ کہو، استاخو ترجمہ سو کشتہ نشتہ سے انگلش نہ کہو، لعنت کہو استاخو انگلش سرا نن پختو خبر چاہے. تا پختوں کی انشاءاللہ اسلام نافذ کی پر دنیا کی. آپ نے دیکھا کہتے انگلش کی بغیر کام نہیں ہوتا. ہو گیا، پٹھانوں نے دکھا دیا. روس کو بھی پشتو سکھایا انہوں نے. اور دو خدا تھے، روس بھی ذلیل ہو کر چلا گیا، امریکہ بھی ذلیل ہو کر چلا گیا. اب ان کا کوئی خدا نہیں ہے. اب آؤ سارے مولوی کے ساتھ دے دو. سمجھے؟ اب آؤ سارے مولوی کے ساتھ دے دو. انشاءاللہ آپ حضرات کی، آپ کی تائید رہے گی، آپ کی مدد رہے گی، آپ کی نصرت رہے گی. علماء سے آپ کا تعلق. میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، سمجھے؟ یہ اللہ پاک غریبوں کا وقت پاس کرتا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے، مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے، مولوی شرف الدین کو بھی پتہ نہیں ہے، مولانا عبد الکریم کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی مولوی کو بھی پتہ نہیں ہے. طلباء جب آتے ہیں ادھر سے آٹا آتا ہے، ادھر سے بکری آتی ہے، ادھر سے گائے آتی ہے، ادھر سے اونٹ آتا ہے. جب طالب علم مدرسے میں نہیں ہوتے تو مردار کوئی خر کا گوشت بھی نہیں لاتا، مردار مرغی بھی کوئی نہیں لاتا. اللہ پاک کیسے مدارس کو چلا رہا ہے، کسی کا باپ بند نہیں کر سکتا. انشاءاللہ کسی کا باپ بند بھی نہیں. پھر مدرسے میں ہم پڑھائیں گے تو آپ کا کیا کریں؟ پھر پیپر پارٹی میں بھیجیں گے ہم کو؟ مدرسے میں عالم بنانے کے بعد یا پی ٹی آئی میں بھیجیں گے؟ جائیں گے فضل الرحمان کے پاس جائیں گے. آپ سمجھ نہیں رہے؟ پی ٹی آئی والے ہم لوگوں کو کہاں قبول کرتے؟ وہ ہمیں قبول نہیں کرتے ہمیں کو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. مدارس کی نگرانی آپ خود کریں گے. ان علماء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے. ان علاقوں کے اندر کام کرنا بہت مشکل ہے، جو ہم سے بن پاتا ہے. اللہ واسطے، اللہ واسطے، اللہ واسطے، اللہ واسطے. یہ آپ کا مجمع اتنا نہیں ہے، اس مجمع سے بڑا تو میرا جمعہ ہوتا ہے. اتنا تو یہ مجمع ہے، اس سے بڑا تو میرا جمعہ ہوتا ہے. ہم نے نہ ماسک پہنا ہے، نہ 6 فٹ رکھا ہے، نہ کوئی کرونا. 1500 میرے پاس طلبہ ہے، مولوی ہے، کسی کو کرونا نہیں لگا.
اب تک میرے رب نے نہیں لگوایا، اس کے بعد بھی نہیں لگائے، اب تک نہیں۔ کرونا کہہ کر کے کتوں نے حرم کو بھی بند کر دیا، کرونا کہہ کر کے مسجد نبوی کو بھی بند کر دیا، کرونا کہہ کر کے کراچی کی مسجدوں میں دور دور اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ مولانا عبدالکریم بیٹھا، وہ مولانا شرف الدین، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ منہ میں کپڑا رکھ کر کے منہ پر نماز نہ پڑھا کرو، اس سے حضرت نے منع فرمایا، اور ان کا ماسک لگاؤ۔ وہ پٹھانوں نے میرے قریب کچھ مولوی تھے، انہوں نے کہا ماسک لگاؤ، پٹھانوں کا خیر کا سب امامت کی کہنے کے بدر، اس نے کہا دفعہ ہو جا، مولوی منظور ماسک نہیں پہنتا، تم کیسے پہنتے ہو؟ جی ہاں الحمدللہ۔ اور پھر کہتے 6 آدمی، کراچی میں قانون ہو گیا 6 آدمی مسجد میں جمعہ پڑھیں گے۔ میں نے ایک میجر سے کہا 9 تو میرے بیٹے ہیں، اتہ ہوا تو میں نے کہا ہوا تو ہمارے بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ بیویاں الگ، مولانا شرف جی کہیے نا کہیے نہ مسئلہ ہے، تو میں نے کہتے کہ 6 آدمی، تو میں نے کہا بیٹوں کو 2 جگہ تقسیم کریں۔ عجیب مسئلہ، دماغ خراب ہو گیا، دماغ کا خراب ہو گیا۔ یہ سارے بہانے ہیں، ہمارے مدارس بھی انہوں نے بند کر دیے، مسجدیں بھی ہماری بند کر دی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فوج کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں بہت لوگ، ان سے میں نے کہا خدا واسطے مسجد میں بیماری آتی نہیں ہے، مسجد میں جو روتا ہے اس سے بیماری جاتی ہے، مسجد بیماری لاتی نہیں ہے، مسجد بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی اور اللہ آپ کا ناصر، اور ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ حضرات کو کہ آپ کے ادارے آپ کے کام کر رہے ہیں، علماء آپ کے کام کر رہے ہیں۔ میں نالائق قسم کا آدمی، ان لوگوں نے مجھے عزت دے دی، آپ کے سامنے تھوڑی سی میں نے گفتگو کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور آپ کا ناصر ہو، اس ادارے کو اللہ ترقیوں سے نوازے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔